کیسے ہیں دوستو؟ ایجپٹ ایئر فلائٹ 648 1985 میں مالٹا کے لوکا ایئرپورٹ پر پیش آنے والا ہائی جیکنگ کا واقعہ دنیا کے خوفناک ترین فضائی واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ 23 نومبر 1985 کو اس وقت پیش آیا جب مصر کی قومی فضائی کمپنی ایجپٹ ایئر کی فلائٹ 648 کو 3 دہشت گردوں نے ہائی جیک کر لیا۔ یہ فلائٹ یونان کے دارالحکومت ایتھنز سے قاہرہ جا رہی تھی۔ جہاز پر 92 مسافر اور عملے کے 6 ارکان موجود تھے۔ جہاز کے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد 3 مسلح افراد نے جہاز پر قبضہ کر لیا۔ ان کا تعلق ابو نضال آرگنائزیشن نامی شدت پسند تنظیم سے تھا۔ ہائی جیکروں نے جہاز کو مالٹا لے جانے کا حکم دیا۔ پائلٹ ہیرو بن محمد نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام خطرات کے باوجود جہاز کو محفوظ انداز میں مالٹا کے لوکا ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ لوکا ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد ہائی جیکرز نے مسافروں کو اپنا یرغمال بنا لیا۔ ہائی جیکرز کے قبضے میں آنے کے بعد صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی، کیونکہ دہشت گرد مسلسل مسافروں کو دھمکیاں دے رہے تھے اور اپنے سیاسی مطالبات منوانے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت مزید خطرناک ہو گیا جب ہائی جیکرز نے مذاکرات کی ناکامی پر غیر ملکی مسافروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یوں ہائی جیکنگ کا آغاز ایک خوفناک انسانی المیے میں تبدیل ہو گیا۔ ہائی جیکنگ کے دوران دہشت گردوں کا رویہ انتہائی سخت اور بے رحمانہ تھا۔ سب سے پہلے ایک اسرائیلی خاتون کو قتل کیا گیا تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اس کے بعد امریکی مسافروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہائی جیکنگ کے دوران ہائی جیکرز نے بعض غیر ملکی مسافروں کو ان کی قومیت کی بنیاد پر الگ کیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ مسافروں کو کئی گھنٹوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا اور خوفناک دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے بیشتر مسافر ذہنی اور جسمانی طور پر انتہائی تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کر رہے تھے۔ ہائی جیکرز کی بے رحمی اور مسافروں کے ساتھ غیر انسانی سلوک نے اس واقعے کو مزید المناک بنا دیا۔ یہ صورتحال اس وقت مزید بگڑ گئی جب مصری کمانڈوز نے آپریشن کیا اور فائرنگ اور دھماکوں کے دوران کئی بے گناہ مسافر ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ 2 دن تک جاری رہنے والی ہائی جیکنگ کے بعد مصری حکومت نے مالٹا کی اجازت سے اپنی اسپیشل فورسز کے ذریعے آپریشن کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب مذاکرات ناکام ہو گئے اور ہائی جیکرز نے مزید مسافروں کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ 24 نومبر 1985 کی رات مصری کمانڈوز نے ایک خطرناک اور جلد بازی میں طے شدہ آپریشن شروع کیا۔ کمانڈوز نے دھماکہ خیز مواد کے ذریعے جہاز کے دروازے توڑے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ اسی دوران ہائی جیکرز نے زبردست مزاحمت کی اور جہاز کے اندر دھماکے اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں جہاز کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ اس خطرناک کارروائی کے دوران 60 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، جن میں زیادہ تر مسافر شامل تھے۔ آگ لگنے اور دھوئیں کے باعث کئی مسافر دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے، جبکہ دیگر جھلسنے یا گولیوں کی زد میں آ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کمانڈوز نے کارروائی کے دوران 2 ہائی جیکرز کو ہلاک کر دیا، جبکہ ایک ہائی جیکر کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ آپریشن کے بعد مصری حکومت نے اسے ایک کامیابی قرار دیا، لیکن حقیقت میں یہ آپریشن ایک المیہ ثابت ہوا، کیونکہ بڑی تعداد میں بے گناہ مسافر ہلاک ہو چکے تھے۔ عالمی سطح پر مصری کمانڈوز کی حکمت عملی پر سخت تنقید کی گئی کہ اگر آپریشن بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ کیا جاتا تو اتنا زیادہ جانی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ ایک سانحہ بن گیا جس نے فضائی تحفظ کے حوالے سے دنیا بھر میں نئی بحث چھیڑ دی۔ بعد میں مصری اسپیشل فورسز کی تربیت
اور ایوییشن سیکورٹی کے انٹرنیشنل معیارات میں نمایاں بہتری لائی گئی۔ یہ واقعہ عالمی ایوییشن سیکورٹی کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر فضائی سفر کے دوران سیکورٹی کے سخت اقدامات نافذ کیے گئے۔ ایئرپورٹس پر جدید اسلحہ لیے سیکورٹی فورسز تعینات کی گئی اور مسافروں کی سخت تلاشی کا نظام متعارف کرایا گیا تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات سے بچا جا سکے۔ مالٹا ہائی جیکنگ 1985 کے واقعے نے دنیا بھر میں ایک زبردست رد عمل پیدا کیا اور اس پر عالمی سطح پر مختلف نوعیت کی تشویش تبصرے کیے گئے۔ واقعے نے ایوییشن سیکورٹی، دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی سطح پر کئی اہم سوالات اٹھا دیے۔ اس واقعے کے بعد عالمی برادری میں دہشت گردی کے خلاف ایک مشترکہ موقف اختیار کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ ہائی جیکنگ کے دوران بے گناہ مسافروں کی ہلاکت نے دنیا کو اس بات کا احساس دلایا کہ دہشت گردوں کے خلاف صرف فوجی کارروائیاں ہی کافی نہیں، بلکہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی اور دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائیوں کا مطالبہ کیا۔ مصری اسپیشل فورسز کی کارروائی پر عالمی سطح پر تنقید کی گئی۔ بہت سے ماہرین نے کہا کہ آپریشن بہت جلد بازی میں کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں زیادہ جانی نقصان ہوا۔ اگر آپریشن میں بہتر منصوبہ بندی کی جاتی اور کمانڈرز کو مزید تربیت دی جاتی تو زیادہ جانیں بچ سکتی تھیں۔ اس تنقید کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ دہشت گردی کے ایسے واقعات سے نمٹنے کے لیے مزید محتاط اور منظم حکمت عملی بنائی جائے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس واقعے کے بعد تنقید کی کہ آپریشن کے دوران مسافروں کی حفاظت کو نظر انداز کیا گیا۔ ان تنظیموں کا کہنا تھا کہ مسافر صرف اس لیے ہلاک ہوئے کہ اسپیشل فورسز نے بد مزاجی میں کارروائی کی اور ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے بہتر تدابیر اختیار نہیں کی۔ اس کے نتیجے میں فضائی سفر کے دوران مسافروں کے حقوق اور ان کی حفاظت کے بارے میں عالمی سطح پر ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ مالٹا ہائی جیکنگ کے اس سانحے نے ایوییشن سیکورٹی کے حوالے سے عالمی سطح پر نئے قوانین کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ اس واقعے کے بعد بین الاقوامی فضائی سفر کے دوران سیکورٹی تدابیر کو مزید سخت کیا گیا۔ ایئرپورٹس پر مسافروں کی تلاشی کے عمل کو مزید مؤثر بنایا گیا اور ہوائی جہازوں میں اسلحہ لے جانے پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ اس کے علاوہ وہ ہائی جیکنگ اور دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے عالمی ادارے مثلاً انٹرنیشنل سول ایوییشن آرگنائزیشن ICAO نے نئے معیارات واضح کیے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ مالٹا ہائی جیکنگ کا واقعہ ایک ایسا عالمی بحران بن گیا جس نے مختلف حکومتوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مزید حکمت عملی اپنائیں۔ مختلف ممالک نے دہشت گردی کے خلاف نئے قوانین بنانے اور فضائی تحفظ کے نظام میں اصلاحات متعارف کرائیں تاکہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے۔ مالٹا ہائی جیکنگ کے بعد مصری، مالٹا اور بین الاقوامی حکام نے مشترکہ طور پر اس واقعے کی وجوہات، آپریشن کی ناکامی اور ہلاکتوں کی ذمہ دار عوامل کی جانچ کی۔ انویسٹیگیشن نے کئی اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ یہ ہائی جیکنگ ابو نضال تنظیم کی جانب سے کی گئی تھی
جو فلسطینی مسئلے کی آڑ میں کئی خونی کارروائیاں کر چکی تھی۔ ہائی جیکرز کا مقصد قاہرہ میں قید اپنے ساتھیوں کو رہا کروانا اور دنیا کی توجہ اپنی تنظیم کے نظریات کی طرف کروانا تھا۔ ہائی جیکرز نے ابتدا میں یرغمالیوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی اور ایک اسرائیلی نژاد مسافر کو فوری طور پر قتل کر دیا، جس سے صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی۔ مالٹا حکومت نے ہائی جیکرز سے مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہائی جیکرز اپنے مطالبات پر ڈٹے رہے۔ ہائی جیکرز نے طیارے میں موجود غیر ملکی مسافروں کو قتل کرنے کی دھمکی دی، جس کے باعث مالٹا حکومت نے فوری طور پر مصر سے مدد مانگی۔ مصری کمانڈوز نے 24 نومبر کی رات مالٹا کے لوکا ایئر پورٹ پر آپریشن شروع کیا۔ طیارے کے اندر زبردستی داخل ہونے کے لیے دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں طیارے میں آگ بھڑک اٹھی اور دھواں بھر گیا۔ دھماکے کے بعد ہائی جیکرز نے یرغمالیوں پر فائرنگ کرنا شروع کر دی، جبکہ طیارے کے اندر دھواں اور آگ پھیلنے کی وجہ سے مسافروں کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ نتیجے میں 92 میں سے 60 مسافر ہلاک ہو گئے، جن میں سے بیشتر آگ لگنے اور دھوئیں کی وجہ سے دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے۔ کچھ مسافروں کو ہائی جیکرز نے قتل کیا، چند افراد مصری کمانڈوز کی فائرنگ سے مارے گئے اور 32 مسافر زخمی حالت میں زندہ بچ گئے۔ انویسٹیگیشن میں آپریشن کی ناکامی کی درج ذیل وجوہات بیان کی گئی۔ دھماکہ خیز مواد کے استعمال سے طیارے کے اندر ہائی جیکر اور یرغمالیوں کی زندگیوں کو شدید خطرات میں ڈال دیا گیا۔ مصری کمانڈوز نے آپریشن سے قبل طیارے کی اندرونی ساخت کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں کی، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپریشن کے دوران مالٹا اور مصر کے درمیان مناسب رابطہ قائم نہیں تھا، جس کے باعث بر وقت فیصلے نہ کیے جا سکے۔ انویسٹیگیشن میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہلاکتوں کی بڑی وجوہات درج ذیل تھیں۔ دھماکے کے بعد طیارے کے اندر دھواں پھیل گیا، جس سے کئی مسافروں کا دم گھٹ گیا۔ ہائی جیکرز نے دھماکے کے بعد خوف و ہراس میں فائرنگ شروع کر دی، جبکہ کمانڈوز کی جانب سے کی گئی فائرنگ کچھ یرغمالیوں کی ہلاکت کا سبب بنی۔ آگ لگنے کے بعد طیارے کے اندر پھنسے ہوئے مسافروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر متحرک نہ ہو سکیں، جس سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ مصری حکومت نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی اور آپریشن کو دماغی اقدامات قرار دیا۔ تاہم آپریشن کے دوران طریقہ کار پر شدید تنقید ہوئی۔ مالٹا کے حکام نے مصری آپریشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ طاقت کا استعمال آخری حربہ ہونا چاہیے تھا۔ اس واقعے کے بعد بین الاقوامی سطح پر طیاروں کی حفاظتی اور ہائی جیکنگ سے نمٹنے کے لیے سخت قوانین متعارف کروائے گئے۔ اس واقعے کے بعد ابو نضال تنظیم کو عالمی سطح پر شدید مذمت کا سامنا کرنا پڑا اور کئی ممالک نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی۔ انویسٹیگیشن کے مطابق ایجپٹ ایئر فلائٹ 648 کو ہائی جیک کرنے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ طیارہ ایتھنز جا رہا تھا، جہاں فلسطینی کاز کے حوالے سے ہمدردی رکھنے والے افراد موجود تھے۔ ہائی جیکرز کو اندازہ تھا کہ طیارہ قاہرہ واپسی کے راستے میں ہوگا، جہاں وہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈال سکتے تھے۔ ایجپٹ ایئر کو پہلے بھی ہائی جیکنگ کے واقعات کا سامنا رہا تھا اور ان کی سیکورٹی میں نقائص موجود تھے۔ مالٹا حکومت نے بعد میں اپنے موقف میں کہا کہ انہوں نے آخری وقت تک خون ریزی سے بچنے کی کوشش کی، لیکن ہائی جیکرز کی
ضد اور مصری کمانڈوز کی جلد بازی کے باعث حادثہ پیش آیا۔ مالٹا نے اس واقعے کے بعد اپنی فضائی سیکورٹی کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ مالٹا ہائی جیکنگ 1985 کے واقعے نے عالمی سطح پر کئی اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا، جن میں دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی تعاون، ایویشن سیکورٹی میں اصلاحات اور انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے نئے سوالات شامل تھے۔ اس سانحے نے دنیا کو یہ سکھایا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اجتماعی کوشش اور عالمی سطح پر مشترکہ حکمت عملی ضروری ہے تاکہ مستقبل میں ایسے خطرات سے بچا جا سکے۔ مالٹا ہائی جیک 1985 کا واقعہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے بین الاقوامی تحفظ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس واقعے نے دنیا کو یہ یقین دلایا کہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ مالٹا ہائی جیکنگ کو ایویشن کی تاریخ کے بدترین ہائی جیکنگ واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس واقعے نے عالمی برادری کو دہشت گردی کے خطرات کے بارے میں خبردار کیا اور ہوائی سفر کی سیکورٹی کو بہتر بنانے کے اہم اقدامات کا سبب بنا۔ مالٹا حکومت کا رویہ ابتدا میں مذاکرات اور انسانی جانوں کے تحفظ پر مبنی تھا، لیکن مصری آپریشن کی ناکامی اور ہلاکتوں کے بعد حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ مالٹا نے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود آپریشن نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ صرف ہائی جیکر سے مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی خواہاں تھی۔ کاش یہ آپریشن نہ ہوا ہوتا، کاش مذاکرات کامیابی سے کیے گئے ہوتے تو اتنے انسانوں کی جان ضائع نہ ہوتی۔